السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں اعمال، وہ اعمال جن کو کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور آج اس سلسلے میں ہم تیسرا عمل پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت سکینت اور فرشتوں کا اترنا۔ فرشتوں کے نزول سے فیضیاب ہونے والے خوش نصیبوں میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب بھی ہے، جس کی قرأت کو سن کر آسمان سے فرشتے اتر پڑتے ہیں۔ اس خوش نصیب کا تذکرہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت سید بن حضیر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رات کو سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا، وہ سید خاموش ہو گئے۔ قرأت ختم کی تو گھوڑا پرسکون ہو گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر گھوڑا بدکا۔ جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا بدکا۔ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، وہ ڈرے کہ کہیں سے صدمہ نہ پہنچے، چنانچہ اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور آسمان کی طرف نگاہ کی تو ایک چیز سائبان کی طرح دکھائی دی۔ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ چیز غائب ہو گئی۔ صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، ابن حضیر، اچھا ہوتا کہ تم قرأت جاری رکھتا۔ حضرت اسید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ وہ گھوڑے کے قریب تھا، میں نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان کی طرح کچھ معلوم ہوا، جیسے اس میں چراغ روشن ہو۔ پھر میں باہر آ گیا، یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو جانتا ہے وہ کیا تھا؟ کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے، اور اگر تم قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کو ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے، وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ قرأت قرآن سے فرشتوں کے نزول کو پانے والا ایک اور خوش نصیب۔ سیدنا برا فرماتے ہیں، ایک شخص سورہ کہف پڑھتا تھا اور اس کے ہاں 2 لمبی رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، سو اس پر ایک بدلی آنے لگی اور وہ گھومنے لگی اور وہ قریب آنے لگی۔ اس کا گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، یہ تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اترتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت میں کوئی ایک فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور اس سے فضیلت قرأت کے سبب رحمت کا نازل ہونا اور فرشتوں کا حاضر ہونا، کان لگا کر قرأت کو سننا بھی ثابت ہوا۔ تو یہ تھا تیسرا عمل۔ انشاءاللہ منڈے کو اگلا پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔